جرأت کا نام ہے دیوبند والی، عالی مقام ہے دیوبند۔ ایک آدمی بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کے پاس بہت مال و دولت تھا، وہ دل کے اندر سوچا کہ میں آج صدقہ کروں گا، لیکن اے اللہ میں صدقہ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں سیدھے ہاتھ سے صدقہ کروں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، میں اپنی نیکی کو دکھانے نہیں چاہتا ہوں، اس لیے سوچا کہ میں رات کو صدقہ کروں گا۔ میرے عزیزوں کو جب رات ہو گئی، دن کو آرام سے سویا ہوا ہے، جب رات ہو گئی آدھی رات گزر جاتی ہے، یہ صدقے کا مال لے کر رات کو نکلتا ہے کہ دیکھیں کہیں کوئی غریب مل جائے، کوئی فقیر مل جائے، کوئی محتاج مل جائے تو میں صدقے کا مال دے دوں، اور میرے کسی کو یہ معلوم نہیں پڑے کہ یہ مال کس سے لیا ہو۔ یہ مال لے کر نکلتا ہے تو دیکھا کہ ایک آدمی پر نظر پڑا، اس کو پوچھا کہ بھائی اتنے رات کو تم کیوں نکلے ہو، اتنے رات کو تم کیوں نکلے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی رات کو وہی نکلتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے، جو محتاج ہے، جو کوئی رات میں جو کوئی کام ہے وہی تو رات گھر سے نکلتا ہے، ورنہ اتنے میٹھی نیند کو قربان کر کے کون گھر سے نکلتا ہے؟ تو یہ ماننا یہ صدقے کا مال جس کے پاس تھا وہ کہنے لگا میرے پاس صدقے کا مال ہے، آپ اگر محتاج ہیں تو یہ میں صدقے تمہارے حوالہ تمہیں صدقہ کر دیتا ہوں، یہ مال تم لے جاؤ۔ اور سارا کے سارا بہت سارا صدقے کا مال تھا اور سب اس کو دے دیا، اور رات کو آ کر دعا کی اور عبادت کی، اور جب سورج نکلا تو گھر سے نکلتا ہے، بازار کی طرف جاتا ہے تو دیکھا کہ چوراہے میں لوگ بات کر رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگ بات کر رہے ہیں، یا ادھر سے گزر رہا ہے، لوگ بات کر رہے ہیں کہ آج کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، آج کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ دھوکہ کھا گیا۔ فرمایا کس چیز کا دھوکہ کھا گیا؟ فرمایا وہ صدقہ کسی محتاج کو دینا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے صدقے کا مال کسی چور کو دے دیا ہے، وہ چور کے پاس بہت صدقے کا مال ہے۔ اب یہ انسان مجھے سن رہا ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ صدقہ کرنے والا میں نہیں ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ انہوں نے سنا کہ صدقے کا مال تو چور کے ہاتھ چلا گیا، گھر آتا ہے، دو بار استغفار کرتا ہے اور کہنے لگا یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن یا اللہ مجھے معلوم نہیں، آپ میری نیت کو جانتے ہیں، میرا نیت صحیح تھا کہ مال میں کسی محتاج کو دوں، لیکن چور کے ہاتھ چلا گیا ہے، آخر خیر کوئی بات نہیں، اور میرے پاس صدقے کا مال ہے، پھر میں صدقہ کروں گا۔ اور پھر دوسرے دن میرے عزیز دوستو صدقے کا مال لیا اور گھر سے نکلا، اور دل کے اندر سوچنے لگا یا اللہ کل میرا مال تو خراب ہو گیا تھا، کسی چور کے ہاتھ چلا گیا تھا، یا اللہ آج کسی ایسے آدمی کو مال کوئی مجھے مل جائے جو حقیقت میں محتاج ہو۔ سامنے سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا، فرمایا بھائی اتنے رات کو کیوں تم گھر سے نکلے ہو؟ فرمایا میں تو تم محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اسی لیے تو میں گھر سے نکلا ہوں۔ یہ صدقے کا مال دینے والا سوچا کہ حقیقت میں یہ ضرورت مند ہے، کہا کہ آپ ضرورت مند ہیں تو میرے پاس یہ مال پڑا ہوا ہے، میں صدقہ کرتا ہوں، اس کو لے جاؤ۔ اور عزیز دوستو وہ صدقے کا مال لے لیا، یہ رات یہ گھر میں آ کر سو جاتا ہے، اور عبادت کرتے کرتے جب صبح ہوئی میرے عزیز دوستو، پھر صبح سورج نکلنے کے بعد گھر سے نکلتا ہے، اور گھر سے نکلنے کے بعد جب اسی چوراہے پر سے نکلنے لگا تو لوگ بات کر رہے ہیں کہ آج بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ دھوکہ کھا گیا۔ یہ آدمی کان لگا کر سن رہا ہے کہ کیا بات ہے۔ فرمانے لگے کہ آج بھی ایک آدمی نے صدقہ کرنے چاہتا تھا، لیکن وہ صدقے کے مال کسی امیر آدمی کو، پیسے والے کو وہ صدقے کا مال دے دیا۔ یا آدمی پریشان ہے، یا اللہ کل تو چور کو دے دیا تھا، آج امیر آدمی کے ہاتھ میں چلا گیا، خیر کوئی بات نہیں، اور میرے پاس صدقے کا مال ہے۔ اور میرے عزیز دوستو تیسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، کل
کل تو میرا مال خراب ہو گیا، پرسوں بھی میرا مال خراب ہو گیا، چور کے ہاتھ چلا گیا، امیر کے ہاتھ چلا گیا، آج میرے پاس آخری صدقے کا مال ہے، یا اللہ آج تو کسی ضرورت مند ہی کے ہاتھ میں پہنچا دینا۔ اور یہ کہہ کے رات کے اندھیرے کے اندر گھر سے نکلتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دیکھا سامنے ایک عورت کھڑی ہے، فرمایا بہن رات کو اتنی رات کو یہاں تم کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا میں ضرورت مند ہوں، جبھی تو رات میں یہاں آیا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ یہ انسان سوچنے لگا کہ 2 دن تو آدمی کو دیا تھا، حقیقت میں یہ عورت ضرورت مند ہے، اس لیے میرے عزیز دوستو کہا یہ میرا پورے صدقے کا مال ہے، اور سارا کی سارا صدقے کا مال اس کو دے دیا۔ صبح ہوئی، جب صدقے کا مال دے کر گھر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور دل کے اندر سوچنے لگا یا اللہ آج میرا مال صحیح جگہ پہنچا ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو وہ انسان نکلتا ہے اور چوراہے سے گزرنے لگا، لوگ بات کر رہے ہیں کہ آج بھی ایک بھلا آدمی دھوکہ کھا گیا، اور آج بھی ایک صدقے کا مال ایک عورت کے ہاتھ دے دیا۔ وہ عورت بدکارہ تھی جو اپنے جسم فروش کرنے کے لیے اپنے جسم کو بیچ دیتی رات کو، اس لیے گھر سے وہ نکلتی تھی۔ آج کسی بھلے آدمی نے صدقے کے مال اس عورت کے ہاتھ دے دیا۔ اب یہ بات انہوں نے سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آ کر میرے عزیز دوستو رونے لگے اور کہنے لگے یا اللہ، اے اللہ صدقے کا مال تو چور کو دینا جائز نہیں ہے، پیسے والا امیر آدمی کو دینا جائز نہیں ہے، بدکاری عورت کو دینا بھی جائز نہیں ہے، لیکن یا اللہ میرے دل کو آپ جانتے ہیں، میں جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا ہوں۔ اے اللہ اگر مجھے ثواب نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم کو اس کے بارے میں گناہ بھی نہیں دینا، ہم کو عذاب بھی نہیں دینا۔ میرے عزیز دوستو یہ کہہ کر وہ انسان سو جاتا ہے۔ رات کے اندر جب آدھی رات گزر جاتی ہے، خواب دیکھتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ خواب کے اندر اس کو بتانے والا نے بتایا، او اللہ والے، اے نیک دل رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے 3 دن کا صدقہ قبول کر لیا، اور جس چور کو تو نے وہ صدقہ کیا تھا وہ تیرا حلال مال کو کھا کر وہ چور سے توبہ کر لیا، اور جو تو نے امیر آدمی کو صدقہ دیا تھا وہ انہوں نے بھی اپنے پاس وہ پیسہ نہیں رکھا بلکہ وہ غریبوں کے اندر دے دیا، اور وہ زنا کرنے والی عورت کے اوپر جو تو نے صدقہ کیا تھا انہوں نے بھی جب تمہارا حلال لقمہ کھایا تو انہوں نے بھی اس زنا سے توبہ کر لیا۔ کیوں توبہ کر لیا میرے دوستو؟ چور سمجھنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کھلاتا ہے کہ بغیر چوری کیے ہوئے کھلا دے تو ہم چوری کیوں کریں؟ وہ زنا کرنے والی عورت کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کھلا دے تو ہم غلط کام کیوں کریں گے؟ اور وہ امیر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح راستے سمجھ میں آ گیا کہ کوئی نیک بندہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو کیسے مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ خواب کے اندر بتایا کہ تینوں دن کا تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ میرے دوست کیوں؟ ایک تو اس کے دل کے اندر اس کے یہ واقعہ بتانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ اخلاص سے اگر کوئی کام کرے، حالانکہ وہ غلط جگہ دیا لیکن اس کی نیت صحیح تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے